MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 3 جون 2025 منگل کا دن ہے۔ گزشتہ روز یعنی پیر کی شام لگ بھگ 5 بجے اسلام آباد میں ایک کمسن بچی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کمسن بچی جس کا نام ثنا یوسف ہے، معروف ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر تھی، جسے کسی نامعلوم شخص نے گھر کے اندر گھس کر گولیاں مار دیں، اور اسلام آباد پولیس نے 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی یہ جو نامعلوم شخص تھا، جو قاتل تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس اس اندھے قتل کا سراغ لگانے اور اس گتھی کو سلجھانے میں کیسے کامیاب ہوئی، اور اس قتل سے متعلق جو چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، جو باتیں کی جا رہی تھیں، حقیقت جو ہے وہ کیا نکلی، اور ہمارے معاشرتی رویوں کا کس طرح سے اظہار اس موقع پہ ہوا، اور اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہم اس طرح کے واقعات کا جو ہے وہ تدارک اور سدباب کر سکتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور مختلف پہلوؤں سے اس معاملے کا جائزہ لینے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ تو جناب، کل جب یہ معصوم بچی جس کا نام ثنا یوسف ہے، تقریباً 17 سال اس کی عمر تھی، تو جب اس کے قتل کی اطلاع ملی تو بے حد مجھے ملول ہوا، بڑا رنج ہوا، میں افسردگی کی کیفیت میں تھا۔ لیکن اس رنج و ملال میں تب کئی گنا اضافہ ہو گیا تب جب سوشل میڈیا پہ بھانت بھانت کے تبصرے کیے جانے لگے، اور بعض جو سنگ دل لوگ ہیں وہ یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی اس طرح کی ہیں، اس طرح کے کاموں کا تو یہی انجام ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہونے لگیں، اور یہ تاثر دیا جانے لگا کہ جیسے اس بچی کا ہی قصور تھا اپنے قتل کی، وہ خود ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس کے کردار پر جب باتیں ہونے لگیں تو مجھے لگا، ایک بار پھر یہ احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو انسان نما گدھ ہیں، جن کا کام لاشیں نوچنا اور بھنگوڑنا ہے، شاید وہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہ لوگ خون سے خوشیاں کشید کرنے سے بھی جو ہے وہ باز نہیں آتے۔ تو جناب، آپ نے اسلام آباد پولیس کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آج سنی ہوگی، اور اسلام آباد پولیس کے جو انسپکٹر جنرل ہیں علی ناصر رضوی، ان سے میری اس معاملے پہ جو ہے وہ بات بھی ہوئی، اور ان سے بھی میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا معاملہ تھا اور کیا جو ہے وہ ماجرا تھا۔ تو جناب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک 22 سالہ نوجوان جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے، عمر حیات اس کا نام ہے، کاکا فیصل آبادی کے نام سے وہ جانا جاتا تھا، تو وہ اس ٹک ٹاکر ثنا یوسف سے دوستی اور تعلقات کا خواہاں تھا۔ اب یہ تعلقات، اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ تعلقات جائز ہوں یا ناجائز ہوں، بہرحال وہ اس کا خیال تھا کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ اس ٹک ٹاکر کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں تو اس کے کیا مجال، اس کی کیا جرت کہ وہ جو ہے وہ انکار کرے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، انفلوئنسر ہوتے ہیں، ان کا رابطہ نمبر حاصل کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ تو اس کا موبائل فون نمبر ثنا یوسف کا جو ہے وہ اس شخص نے حاصل کر لیا، اور اسے جو ہے وہ کالز کرنا شروع کر دی، اور ملاقات کے لیے وہ جو ہے اصرار کرنے لگا، اور اس کی جو پیش قدمیاں تھیں اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا ثنا یوسف نے، وہ اگنور کرتی رہی، نظر انداز کرتی رہی، انکار کرتی رہی، اور اس نے اسے جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالی۔ تو اب اس نے اگلا قدم کیا اٹھایا کہ ثنا یوسف کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا، اور وہ ثنا یوسف کا جو گھر تھا اس کے باہر آ کے وہ اسے ہراساں کرنے لگا۔ پولیس کے مطابق 29 مئی 2025 کو جب ثنا یوسف کی 17ویں سالگرہ تھی، تو اس دن بھی یہ جو لڑکا ہے، جو قاتل ہے، یہ اسلام آباد آیا اور ثنا یوسف کے گھر کے باہر 8 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا، لیکن ثنا یوسف نے اس سے ملنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اب یہ جو جن لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائی نا کہ کوئی پہلے سے افیئر تھا، ملنا جلنا تھا، اس کا کوئی عاشق تھا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی کزن تھا،
تو اب دیکھیں اگر اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہوتا تو ظاہر ہے سالگرہ کے موقع پہ اسے گھر کے اندر بلایا جاتا، وہ شریک ہوتا، لیکن گھر کے باہر وہ کھڑا رہا، اس کے باوجود اسے گھر کے اندر مدعو نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچی اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہ رہی تھی، وہ بچی جو ہے وہ گریزاں تھی، لیکن وہ اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد جس دن یہ وقوعہ پیش آیا 2 جون کو، اس دن بھی پولیس حکام کے مطابق یہ 5-7 گھنٹے وہاں گھر کے باہر جو ہے وہ موجود رہا، اور جب مسلسل اسے نظر انداز کیا گیا اور کوئی جواب نہیں ملا اور اسے لگا کہ ان تلوں میں تیل نہیں، تو پھر اس نے فیصلہ کیا، اس نے محسوس کیا کہ شاید اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچی ہے، تو اس نے ثنا یوسف کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے سے تیاری کر کے جو ہے وہ آیا ہوا تھا، موٹر سائیکل اس نے ثنا یوسف کے گھر سے کچھ فاصلے پہ کھڑے کی، پسٹل جو ہے وہ اس کے پاس تھا، تو گھر کے اندر وہ داخل ہوا اور پہلے ریکی کرتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کہاں کون سا اس کا کمرہ ہے ثنا یوسف کا، تو سیڑھیاں چڑھ کے سیدھا گیا، اور جیسے ہی باہر آئی ثنا یوسف تو 2 گولیاں اس کے سینے میں جو ہے وہ اس شخص نے پیوست کر دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو اب منظر عام پہ آ چکی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے گلی میں اسے دوڑتے ہوئے، وہاں سے پیدل ہی وہ فرار ہوا، اور بعد میں وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور وہ فیصل آباد چلا گیا۔ اب اپنی طرف سے اس نے عقل مندی کیا کی، چالاکی کیا کی، اس نے یہ کیا کہ ثنا یوسف کو قتل کرنے کے بعد موبائل فون ظاہر ہے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو جیسے ہی اس کو گولیاں لگیں وہ گری اور موبائل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا، تو اس کا جو آئی فون ہے وہ یہ شخص اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ پولیس جب تفتیش کرے گی تو سب سے پہلے جو موبائل فون ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اینالائز کیا جائے گا کہ کس سے بات ہوئی، کون کال کرتا تھا، میسج کس نے کیے، کیا کیے، آخری بار کس سے بات ہوئی، تو ظاہر ہے اس سے ہی کوئی کلو ملنا تھا اور اس کی بنیاد پہ تفتیش آگے بڑھنی تھی۔ تو اپنی طرف سے اس نے بہت چالاکی کی کہ وہ موبائل فون اپنے ساتھ لگے۔ دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ عمر حیات اس کا نام ہے، اور کاکا فیصل آبادی کے نام سے اس کے ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں، تو اپنے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ وہ سارے اس نے ری نیم کر دیے، تاکہ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو پولیس جو ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ اب یوں یہ جو قتل تھا یہ ایک اندھا قتل بن گیا، ایک معمہ بن گیا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، اور وہ کدھر گیا۔ لیکن اسلام آباد پولیس نے اس مقدمہ کی فوری طور پہ تفتیش کرنے کے لیے اور قاتل کا سراغ لگانے کے لیے 7 ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی، اور جو قاتل ہے اس کے ڈیجیٹل جو فٹ پرنٹس ہیں اس کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی، اور اس کے لیے کیمروں کی مدد لی گئی، خواہ وہ سیف سٹی کے کیمرے ہوں یا جو لوگوں کے جو پرائیویٹ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو 113 کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا گیا، اور پھر جو جائے وقوعہ پہ جیو فینسنگ جو ہے وہ کر کے تو جو کالز ہیں ان کا جائزہ لیا گیا، کیونکہ 300 کالز کا جائزہ جو ہے وہ لیا گیا، اور اس کے بعد 37 جو مشکوک افراد ہیں انہیں پولیس نے شک کے دائرے میں کھڑا کیا۔ اس کے بعد پولیس نے چھاپے مارنے شروع کیے، لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور ایک ایک کر کے وہ لوگوں کو شک کے دائرے سے باہر نکالتے چلے گئے۔ یہ لسٹ جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی، اور یہ 37 جو لوگ تھے جن کو مشکوک قرار دیا گیا تھا، پولیس نے یکے بعد دیگرے ان سب تک پہنچنا تھا، لیکن اس دوران ایک ایسی لیڈ ملی کہ جس کی وجہ سے پولیس قاتل تک پہنچنے میں کامیاب رہی، اور وہ لیڈ یہ تھی جناب کہ جو ثنا یوسف کا موبائل فون نمبر ہے، جب اس کا ڈیٹا نکلوایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کن کن لوگوں نے ثنا یوسف سے جو ہے وہ رابطہ کیا، کن کن نمبر سے اسے جو ہے وہ کالز آئیں، تو جن نمبر سے ثنا یوسف کو کنٹیکٹ کیا گیا اس میں سے ظاہر ہے سب کا جائزہ لیا گیا، تو اس میں سے ایک جو موبائل فون نمبر تھا اس پہ جو پروفائل پکچر واٹس ایپ پہ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، اس کا حلیہ، اس کی وضاحت کم و بیش وہی تھی جو ثنا یوسف کے اہل خانہ نے مبینہ قاتل کے بارے میں بتائی تھی۔
وہ قاتل کے بارے میں خواتین نے حلیہ بتایا کہ وہ اس طرح کا تھا، اس طرح دکھتا تھا، اور یوں جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ اور اس وقت ثنا یوسف کے والد گھر پہ نہیں تھے، اس کی والدہ تھیں، اور ثنا یوسف تھی، اور وہ جو یوسف صاحب کی بیگم کی جو نند ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی۔ تو خواتین موجود تھی، کوئی مرد جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے جو حلیہ بتایا، وہ جو ڈی پی ہے وہ میچ کر گئی، تو لہٰذا اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے فیصل آباد میں چھاپا مارا گیا، اور جب فیصل آباد سے اسے گرفتار کیا گیا تو یہ گتھی سلجھ گئی اور پتہ چلا کہ وہی قاتل ہے۔ اس سے نہ صرف آلہ قتل جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے، بلکہ جو مقتولہ کے زیر استعمال جو فون ہے، آئی فون ہے، وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں نے پوچھا ہے پولیس حکام سے، مجھے بتایا گیا کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ اور ابھی ڈیلیٹ جو ہے وہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کی شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پولیس اتنی جلدی اس کے سر پہ جو ہے وہ پہنچ جائے گی اور اسے گرفتار جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ تو یہ جو قاتل ہے جس کا نام عمر حیات عرف کاکا ہے، اس کی مختلف تصویریں سوشل میڈیا پہ، بلکہ ڈیجیٹل میڈیا ہی نہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جو ہے وہ چلائی گئی، لیکن ٹی وی چینلز پہ جو اس کی تصویریں چلائی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ تصویریں جو ہیں وہ غلط ہیں، غیر متعلقہ لوگوں کی ہیں، اور پولیس کی طرف سے اس کی باقاعدہ جو تصویر ہے وہ اس لیے جاری نہیں کی گئی کیونکہ ابھی اس کی شناخت پریڈ ہونا ہے، اور اگر پہلے سے ہی تصویر جاری کر دی جاتی تو پھر جو شناخت پریڈ کا مرحلہ ہے وہ اس میں مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ تو یہ جو لڑکا ہے یہ میٹرک پاس ہے، اور بالکل عام سے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، یہ خود بھی چھوٹا موٹا آپ اسے ٹک ٹاکر ہی سمجھے۔ تو یہ چاہتا یہ تھا کہ ثنا یوسف جو ہے اس سے اس کا تعلق بنے، اور بھی ظاہر ہے اغراض و مقاصد ہوں گے، لیکن ایک مقصد اس کے پیش نظر یہ بھی ہوگا کہ اس سے مل کے یہ مشہور ہو، یہ بھی بڑا ٹک ٹاکر جو ہے وہ بنے، اور اس کی شہرت میں اضافہ ہو، وہ مزید پیسہ جو ہے وہ کمائے۔ تو یہ سارے موٹیوز جو ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ رہے ہوں گے، لیکن جو ٹک ٹاکر ہے، انفلوئنسر ہے ثنا یوسف، اس نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، اس کو لفٹ نہیں کرائی، لہٰذا اس نے اسے قتل کر دیا۔ اچھا بات یہ ہے جناب کہ یہ بچی جو اس کی آپ ویڈیوز دیکھیں، خیر میں تو اسے نہیں فالو کرتا تھا، یہ واقعہ پیش آنے کے بعد ہی میں نے اس کی کچھ ویڈیوز، کچھ تصاویر جو ہیں وہ دیکھی، تو یہ بچی زندگی سے بھرپور، بڑی چنچل، بڑی شوخ قسم کی، جس طرح عام طور پہ بچیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تو وہ بچی جو ہے ثنا یوسف، وہ تو اپنے خوابوں کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ وہ بیچاری ایف ایس سی کا اس نے امتحان دیا تھا، اور ابھی ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن اس نے لینا تھا، تو اس کا چترال سے اس کا تعلق تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ڈاکٹر بن کے وہاں لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے کام آئے۔ تو جو بھی اس کے خواب تھے وہ تو خیر اپنے خوابوں کے ساتھ ہی جو ہے دفن ہو گئی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات معمول نہ بنے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں معاشرے میں کچھ اصول، کچھ قانون، کچھ ضابطے متعارف کروانے ہوں گے، اور یہ تربیت کے ذریعے بھی، شعور اور آگہی کے ذریعے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور قانون کی عمل داری کے ذریعے بھی اس کا تصور جو ہے وہ راسخ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے جناب کہ کسی نے آپ سے بات جو ہے وہ نہیں کرنی، کسی نے کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی، یہ اس کا استحقاق ہے، اس کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہے۔ اور جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، اسی طرح عورت کی بھی یہ مرضی ہے، اس کو بھی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ کس سے اس نے بات کرنی ہے، کس سے تعلق رکھنا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، یا سرے سے کرنی بھی ہے دوستی کہ نہیں کرنی، رابطہ رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا، کتنا رکھنا ہے، کس سے رکھنا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ استحقاق ہے۔ اور دوسرا یہ جو پرسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکی اگر ٹک ٹاکر ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، فلم یا ٹی وی انڈسٹری میں جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور وہ اگر کوئی ماڈ اسکواڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ برے کردار کی مالک ہے، اور وہ ترن والا ہے، اور وہ جو ہے آپ کی پہنچ میں ہے، اور آپ اسے جب جہاں چاہیں اپنی باہوں میں جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں، آپ اس سے تعلق جو ہے وہ استوار کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دستیاب ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات
समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो भी उसका प्रोफेशन हो, जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हो, जो भी उसका लाइफ़स्टाइल हो, लेकिन जो ना का मतलब है, एक तो वो ना ही है, दूसरा ना का मतलब आपकी बेइज़्ज़ती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इहानत हो गई, आपकी तज़हीक हो गई, आपकी मर्दानगी को उसने जो है वो चैलेंज कर दिया है इनकार करके। ये उसकी ज़िंदगी है, उसका जिस्म है, उसकी मर्ज़ी है, उसका इस्तेहकाक है, इसका फ़ैसला उसने करना है। जिस तरह आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला आप करें, किसी और को ये अख्तियार जो है वो ना हो, तो इसी तरह कोई लड़की है अगर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बारे में फ़ैसला नहीं कर सकती। अपने बारे में फ़ैसला उसने ही करना है। लड़कों की तरह लड़कियों को भी जो है ये फ़ैसला करने का अख्तियार जो है वो हासिल है। और ये जो कांसेप्ट है, ये जो असूल है, ये जो ज़ाब्ता है, ये तरबियत के ज़रिए भी नौजवानों को, मर्दों को सिखाने और समझाने की ज़रूरत है। लेकिन जो वालिदैन अपने लड़कों की तरबियत नहीं कर सकते और उन्हें ये बात नहीं समझा सकते, या अगर वो ये बात समझने से कासिर हैं, तो फिर उन्हें ये बात समझाने नहीं, मनवाने के लिए, इस पे अमल दरामद करवाने के लिए कानून का डंडा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो कातिल हैं, इस तरह के लोगों को फिर निशाने इबरत बना देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने से पहले लाख मरतबा सोचे। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल और गुजारिश दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।